اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ یہاں پہ بڑا مشہور واقعہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، پھر انہوں نے کشتی میں بیٹھے وہ پھٹا توڑ دیا، بچہ بھی مار دیا اور آگے جا کے دیوار سیدھی کر دی، وہ واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی وجہ کیا بنی کہ آخر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے کیوں گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار مجمع عام کے اندر آپ نے بڑے زبردست تقریر کی، اور آپ کی تقریر کی وجہ سے بڑے لوگ متاثر ہوئے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ اتنا زبردست علم رکھتے ہیں اور آپ نے آج بڑی مؤثر تقریر کی ہے، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ نہیں، اس وقت روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر اپنے محبوبوں کی جو ادا ہوتی ہے نا، وہ اس پر بھی جو ہے وہ گرفت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم، یہ جو تو نے کہا نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم سے بڑا عالم بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کہتا نا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی راہ دکھا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا صاحب علم موجود ہے، یعنی اس کی حد کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے جی میں سب سے بڑا عالم ہوں، یا میں ہی آخری عالم ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، یا یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا جتنا بھی کوئی بڑا عالم موجود ہوگا اس سے بھی بڑا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ٹھیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شام سے ایک بندہ آیا مکے کے اندر امام شافعی سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ بڑے عالم دین تھے، فقہ شافعیہ کے آپ جو ہے وہ مذہب کے جو ہے بانی آپ، تو وہ مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا۔ تو اس نے عرض کی اپنا امام شافعی سے کہ حضرت میں نا شام سے آیا ہوں اور 40 سوال میرے پاس ہیں، میں آپ سے 40 سوال کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھیا بتا۔ وہ سوال بتاتا گیا 40 سوال اس نے کیے، آپ نے 40 میں سے صرف 3 جواب دیے، 40 میں سے 3 جواب دیے۔ اس نے عرض کی حضور 37 سوال، فرمایا میاں جتنا آتا تھا وہ بتا دیا ہے، جو نہیں آتا کسی اور سے پوچھ لے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہنا، علماء نے بڑی بات لکھی ہے، فرمایا یہ کہنا کہ بھائی مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا یا میرے پاس اس بات کا علم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لے، علماء فرماتے آدھا علم ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا، علماء فرماتے آدھا علم ہے یہ بھی۔ ٹھیک ہے، ہم تو عزت کا مسئلہ بنا لیتے کہ لو جی جناب ساڈے کو گل پوچھی تو سانو جواب نہ ہے تو لوگوں کا یہ بےزتی ہو گیا۔ بھائی بےزتی والی بات نہیں ہے، یہ عزت والی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزت والی بات اسی وجہ سے ہے کہ آپ ایمانداری کا مظاہرہ کریں کہ بھائی مجھے نہیں آتا کسی اور سے پوچھ لے، کیونکہ اس کی تو حد ہے ہی کوئی نہیں۔ فوق کل ذی علم علیم، جتنا بھی بڑا کوئی عالم ہوگا اس سے بھی بڑا کوئی نہ کوئی عالم موجود ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر چلو آپ کو پھر بڑا عالم دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ارشاد فرمایا کہ فرمایا بڑا عالم موجود ہے، اور اس کے پاس جو علم ہے وہ آپ سے زیادہ ہے۔ تو عرض کی حضرت اے پروردگار، اگر مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو کہاں ملے گا؟ فرمایا کہ 2 سمندر جہاں پہ ملیں گے وہاں پہ بیٹھا ہوگا، ایک مچھلی کو بھون لو، مچھلی کیا کرو؟ بھون لو، وہ مچھلی ساتھ لے کے چل پڑو، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں پہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ سارا واقعہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری زندگی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے صلے میں رب نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی ہے اور شاگرد خاص بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے کہتے ہیں کہ استاد کی خدمت جو ہے نا انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ بندہ صدق دل سے استاد کی خدمت کرے صحیح۔ ٹھیک ہے، یوشع بن نون ہو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنے والا تو رب اپنے کرم سے نبوت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے۔
اچھا اب یہاں سے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی تیار کروائی، چل پڑے، ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام درجے میں خضر علیہ السلام سے بڑے ہیں، یہ یاد رکھیں. علم کا کسی کے پاس ہونا اور بات ہے، درجے کا کسی کے پاس ہونا یہ اور بات ہے. درجات کے لحاظ سے کلیم اللہ بڑے ہیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے، اگر نبی نہ بھی ہوں تو ان کی ولایت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. اتنے بڑے ولی ہیں، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ ان کا نام یاد کر لے اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے. ان کا نام خالی یاد کرنے سے، خضر علیہ السلام کا، ٹھیک ہے. اتنا بڑے یعنی یہ بندے ہیں. ان کو خضر کہتے کس وجہ سے ہے؟ یاد رکھے جہاں بھی بیٹھ جاتے، اگر خشکی پر بیٹھ جاتے وہیں پہ سبزہ اگاتا، اگر خشک گھاس پر بیٹھ جاتے اللہ تعالیٰ اسے سرسبز بنا دیتا. یہ ان کی شان ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کا جو نام ہے نا، نام بلیہ بن ملکان، ابو العباس ان کی کنیت ہے، بلیہ بن ملکان ان کا نام ہے. اور علماء فرماتے جو بندہ بھی ان کے نام کو خالی یاد رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا. کیسی بات ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی ولی ہے، ولایت میں تو شک ہی کوئی نہیں، نبوت میں شک ہے. وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اب جمہور علماء یعنی محدثین بڑے بڑے اکثر امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یہ نبی ہے. لیکن اگر نبوت میں اختلاف ہو جائے تو ولی ہونے میں تو ان کو بھی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجے میں بڑے ہو کر چھوٹے درجے والے کے پاس علم حاصل کرنا جانا، ایک تو یہ ثابت کرتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نبی کا چل کے جانا یہ سنت ہے. نبی کا چل کے جانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے نبی چل کے جا رہا ہے ولی کے پاس یا نبی کے پاس. اگر نبی ہے تو بھی سبحان اللہ، ولی ہے تو بھی سبحان اللہ، ٹھیک ہے. دوسرا ویسے مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بندے نہیں بھیجے کہ جاؤ خضر علیہ السلام کو بلا کے لاؤ، آ کے مجھے جو اس کے بعد علم ہے وہ آ کے یہاں پہ پڑھا جائے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے یار ٹیوشن پڑھانا جائز ضرور ہے پر اسے علم کا فائدہ نظر نہیں آتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، ٹیوشن پر فتویٰ نہیں ہے کہ حرام ہے یا ناجائز ہے، استغفر اللہ، ایسی بات ہے. فرمایا ٹھیک ہے چلو آپ پڑھانا جائز ہے لیکن اس علم کا فائدہ نظر، فرماتے ہمیں آج تک نظر نہیں آیا. جو استاد پڑھانے چل کے جا رہا ہے نا شاگردوں کو، ہم نے ان شاگردوں کو نفع مند نہیں دیکھا. آپ دیکھیں نا آج بھی مدارس اور سکولوں کے اندر نا آج بھی یہ فرق ہے. سکول کے اندر ٹیچر بدلتا ہے کمرہ، ٹھیک ہے جی. طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، استاد ایک کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں آ رہا ہے پڑھانے کے لیے. لیکن مدارس کے اندر آج بھی جہاں جس کمرے میں استاد بیٹھا ہوا ہے طالب علم خود اس کے پاس چل کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ٹیوشن یہ جو گھروں کے اندر پڑھا رہے ہیں، ہماری قوم آج پر لگی ہوئی ہے کہ جناب گھر آ کر استاد پڑھایا جائے یا کوئی ٹیچر پڑھا جائے. پڑھا تو سکتا ہے، جائز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس علم کا فائدہ نہ ہو کیونکہ استاد چل کے پڑھانے آ رہا ہے. شاگرد چل کے پڑھنے جاتا تو فائدہ ہوتا نا، ٹھیک ہے نا. ہاں ہماری دیکھیں نا جی یہ ریت چلی آ رہی ہے پرانی، ہمیشہ شاگرد چل کے پڑھنے کے لیے گئے ہیں. اور یہاں تو اس مسئلہ بھی ثابت قرآن سے ہو گیا کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے ہو کر کلیم اللہ ہو کر یار، ٹھیک ہے، جب علم کی پتہ چلا نا کہ یار علم جو ہے وہ کہیں اور بھی موجود ہے تو خود پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود چل کے جانا علم حاصل کرنے کے لیے فائدہ مند وہی ہوتا ہے، استاد کو بلا کے پڑھنا اس کا فائدہ. ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جی آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ فرمایا 4000 استاد ہیں میرے. کتنے؟ 4000 استاد. اور آپ ایک استاد کے بارے میں فرماتے میرے جو استاد ہیں حضرت حماد جن کی سند آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی ہے، یعنی حضرت حماد یہ شاگرد ہے ابراہیم النخعی کے، ابراہیم شاگرد ہے حضرت علقمہ کے، وہ شاگرد ہے عبداللہ بن مسعود کے، وہ شاگرد ہے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا نا حضرت حماد یعنی استاد صاحب کا گھر اس طرف ہے، فرمایا میں نے ساری زندگی کبھی اس طرف پاؤں نہیں کیے. وہ تو استاد نے سیدھا کر کے رکھا ہے، ساڑھے منڈے نے انج کہہ دیتا ہی، ساڑھے پتر نے انج کہہ دیتا ہی، لا بیڑا گھر کو یا پہ آئی، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں نا اس سے کتنے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ طالب علم کا سامان لے کے جانا بھی جائز ہے، کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنا بھی جائز ہے. اور ایک اور بات،
اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ علم کتابوں سے نہیں ملتا، علم استاد کی نگاہوں سے ملتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے یہ نہیں پوچھا مالک پھر کیڑی کتاب لے کے جاؤ پڑھنے واسطے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اردو بازاروں کے اندر اربوں نہیں کھربوں کا کاروبار ہے کتابوں کا، لیکن سارے فیل، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں ہے۔ ہمارے استاد خود فرمایا کر فرماتے ہوئے علم جو ہوتا ہے نا، علم وہ استاد کے سینے سے نکل کے نگاہوں کے ذریعے جو ہے طالب علم کے اندر جاتا ہے۔ کتاب تو ذریعہ ہوتی ہے، کتاب برکت کے لیے سامنے رکھا جاتا ہے، وغیرہ جو علم ہوتا ہے نا، علم استاد سے ملتا ہے، کتابوں سے علم نہیں ملتا۔ ہماری قوم کہتے ہیں جیسی ساری کتاب پڑھیے، میں تو سارا قرآن ترجمے نال بھی پڑھ چھوڑیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھ لے، استاد کے بغیر اگر ترجمہ سمجھ آ جاتا تو صدیق اکبر کو نہ آ جاتا، کیوں جی؟ ان کو تو ترجمے کی لوڑ ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی؟ اگر کتاب استاد کے بغیر اگر کتاب سمجھ آ جاتی تو عمر کو آ جاتی، مولا علی کو آ جاتی، کتنے بڑے بڑے سیانے لوگ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے لوگوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی قمیض یہاں تک ہے، کسی کی یہاں تک ہے، کسی کی ناف تک پہنچی ہوئی ہے، کسی کے جو ہے وہ چھاتی تک پہنچی ہوئی ہے، کسی کی گھٹنے تک ہے۔ فرمایا میں نے عمر کو دیکھا ہے اس کی قمیض جو ہے وہ لٹکتی جا رہی ہے، یعنی پیروں سے بھی نیچے ان کی قمیض جو ہے وہ گھستی جا رہی ہے، اتنی لمبی قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ اس کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد علم ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے سینے تک علم عطا فرمایا، کسی کو ناف تک عطا فرمایا، کسی کو گھٹنے تک عطا فرمایا۔ عمر وہ ہے جس کے پاس اتنا علم ہے سار سے لے کر پاؤں تک علم سے بھرا ہوا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے کہا نا بھی تم سے بڑا بھی علم والا ہے، ٹھیک ہے؟ آؤ اس سے ایک اور مسئلہ دیکھیں کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیونکہ میں تو کلیم اللہ ہوں مجھے اب علم کی کیا ضرورت ہے۔ ہماری قوم کہتے ہیں سانو ہون لوڑ نہیں رہی پڑھن دی، ٹھیک ہے؟ کلیم اللہ کو تو ضرورت ہے پڑھنے کی، ایک بار بھی نہیں کہا کہ جناب ہمیں ضرورت نہیں رہی پڑھنے کی، نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو علم سے فارغ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ علم سے فارغ اپنے آپ کو نہ کرے کہ جب مجھے ضرورت نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہمارا دماغ نہیں کام کرتا، ہر پاس دماغ کام کر جاتا ہے، علم کی طرف دماغ کام نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو سیکھتے رہو نا کم سے کم، ٹھیک ہے؟ آؤ جی قرآن مجید کیا کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مچھلی رکھ لو اپنے پاس اور چلے جاؤ جہاں مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے گی، سمجھ لینا وہیں پہ وہ استاد صاحب بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ استاد وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے گی۔ تو کیا ہوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے، شاگرد سے فرمایا، یعنی وہ یوشع بن نون سے فرمایا لا ابرح، آپ ارشاد فرمانے لگے کہ بھائی یوشع میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یا تو میں وہ دو سمندر جہاں پہ مل رہے ہیں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، او امضی حقبا، یا میں مسلسل سالوں سال سفر کرتا رہوں گا، جب تک مجھے استاد مل نہیں جاتا تب تک میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا۔ اس لیے مچھلی بھون کے رکھ لے، تیار کر لے، جہاں پہ بھائی مچھلی زندہ ہوگی وہیں پہ استاد ملے گا، ٹھیک ہے؟ او امضی حقبا، حکم کہتے ہیں 70 سے 80 سال کے سفر کو، ایک زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں چاہے مجھے 70-80 سال ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، میں چلتا رہوں گا، میں سفر کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے تو کھانا شانا تیار کر کے رکھ لے، جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے جہاں پہ ضرورت پڑے گی استعمال کر لیں گے، یا وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو کچھ نہ کچھ حساب لگے گا اس کا۔ فلما بالغ مجمع بینہما ناسی حوتہما، اب کیا ہوا، مسلسل وہاں سے چلتے رہے، چلتے چلتے فلما بالغ، اور میں اس جگہ پہ آ گئے مجمع بینہما جہاں پہ دو سمندر کٹھے ہو رہے تھے۔ اب تو خیر اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، ہم نے موبائل کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ٹھیک ہے نا جی؟ قرآن مجید فرماتا ہے بغیر کسی جناب نہ وہاں پہ دیوار بنائی گئی ہے، وہاں پہ نہ چین کی دیوار ہے، نہ فلانی دیوار، نہ کوئی دیوار ہی کوئی نہیں، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں کیا ہو رہے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے دونوں کو آپس میں ملنے بھی نہیں دیا، دونوں کے درمیان ہم نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ ادھر والا پانی ادھر نہیں جاتا، ادھر والا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ بے شک
برتن کے اندر بھی پانی لے کے مکس کرتے رہنا، پانی برتن کے اندر بھی مکس نہیں ہوتا. دونوں سمندروں کا پانی اٹھا کے بڑی کوشش کی ہے دونوں کو مکس کرنے کی، ایک بوتل کے اندر ڈال کے ان کو دونوں کا پانی آدھی اس کی ڈال کے انہوں نے جناب بوتل کے اندر بھر کے یوں ہلا کے انہوں نے مکس کیا ہے، نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حالانکہ سمندر کے اندر آڑ بنی تھی نا یا پردہ لگا ہوا تھا، لیکن وہ بندوں نے کیا کیا ہے، بوتل کے اندر ڈال کے مکس کرتے رہے ہیں. جیسے بوتل روکی ہے، اوپر والا اوپر ہو گیا، نیچے والا نیچے رہ گیا، پانی پھر بھی جمع نہیں، اپنا اکٹھا نہیں ہوا. تو ہوا کیا، فلما بالغ مجمع بینہما، فرمایا جیسے ہی وہ دونوں جناب والا پہنچے، استاد شاگرد دونوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یوشع بن نون بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی. ہوا کیا، فرمایا مجمع بینہما، جب وہ پہنچے نا وہاں پہ جہاں دو سمندر آپس میں مل رہے تھے، ناسیہ ہوتاہما، ٹھیک ہے، پہنچنے کے بعد ہوا کیا، وہاں پہ جو چٹان پڑی تھی ایک، اس چٹان کے اوپر جو موسیٰ علیہ السلام ٹیک لگا کے سو گئے. ٹھیک ہے، خضر علیہ السلام بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد خضر علیہ السلام نے وضو کرنا شروع کی، اپنا یوشع بن نون، موسیٰ علیہ السلام سو گئے ٹیک لگا کے، اور یوشع بن نون بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وضو کرنے لگ گئے. جب وہ وضو کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک جو مچھلی وہ لائے تھے ساتھ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ مچھلی جو ہے وہ جناب اچانک پھڑکی اور جناب اس نے اپنا سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی. جب چھلانگ لگائی تو جیسے جیسے وہ مچھلی چلتی گئی اسی طریقے سے راستہ بنتا گیا، جہاں جہاں سے وہ گزری پانی رکتا گیا. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تو پورا سمندر ہی روک دیا تھا نا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پکائی ہوئی مچھلی دریا کا پانی روک کے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سمندر کا پانی دونوں روک کے کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہوا کیا، تو جناب جیسے ناسیہ ہوتاہما، موسیٰ علیہ السلام جاگے، ادھر سے یہ بتانا ہی بھول گئے، یوشع بن نون بتانا ہی بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر شروع کر دیا. یہ سفر کرتے رہے، سارا دن ختم ہو گیا، ساری رات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی 1.5 دن مسلسل پھر یہ آگے چلتے رہے. پھر صبح ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوشع یار مچھلی نکال، بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اس مچھلی نے سمندر کے اندر ایک سرنگ نما راستہ بنا دیا. جیسے پہاڑوں کے اندر سرنگ ہوتی ہے نا، اس طریقے سے اس نے بھی سرنگ بنا دیا. فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے گزر گئے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خلیفے سے شاگرد سے فرمایا آتنا غدانا، یار سویر والا ناشتہ ہی لے آ، صبح کا ناشتہ ہی کر لیں. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، فرمایا اس سفر نے ہمیں بڑا تھکا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اندازہ کرے کہ بات کیا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہے تب تک آپ کو بھوک نہیں لگی، جب تک مچھلی ان کے پاس رہی تب تک بھوک نہیں لگی. جیسے ہی مچھلی نکل گئی ہے پھر 1.5 دن سفر کرنے کے بعد جا کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا لگی ہے، بھوک لگی ہے. جب یہ بات ہوئی قالا، یوشع بن نون فرمانے لگے ارائیتا، جناب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا. کیا، اذ اوینا الی الصخرۃ، فرمایا جب آپ ہم سوئے ہوئے تھے نا وہ چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، میں تو آپ کو مچھلی کے بارے میں بتانا ہی بھول گیا. کیا، وما انسانی الا الشیطان، شیطان نے مجھے بھلا ہی دیا تھا ان اذکرہ، کہ میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے کہا جناب فتخذ سبیلہ فی البحر، اس مچھلی نے سمندر کے اندر جو ہے وہ بڑا عجیب ترین راستہ بنا دیا ہے. کیا کیا، بڑا عجیب ترین راستہ ہی اس نے بنا دیا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی جہاں سے مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی ہے. کل انشاءاللہ پھر اس کو آگے پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.